अस्सलाम वालेकुम, माय विज़डम फैमिली और मेरा नाम है सलमान फैज़। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहती हैं और ख़ास तौर पे एक आसान कुरान कोर्स जो है वो मैं आपके साथ जो है वो इस चैनल के ऊपर रन कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में हम एक दौरा कुरान आपके लिए पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह कमर में फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया है इस कुरान को समझने के लिए, तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला? आप तमाम लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग इसको किताब से एक सादे तर्जुमे से ज़रूर गुज़र जाएँ, ताकि आपको अल्लाह की किताब के बारे में मालूम हो। मैंने अपनी जो मेरी वीडियो है तारुफ़ कुरान की, उसमें इस कुरान के हवाले से तमाम बातों को मैंने कंपाइल कर दिया है। हम सब पर लाज़िम है कि हम इस कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, और यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे इसके बारे में सवाल करेंगे। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा दौरा कुरान है, इसकी ख़ासियत ये है कि ये रंगों के साथ, मुनफ़रिद रंगों के साथ पेश किया गया है। इसमें आप अपनी रूटीन की तिलावत के लिए आपको साथ ही साथ इसमें अरबिक जो है वो भी मिल जाएगी, और अगर आप हेडफ़ोन लगाकर इस आवाज़ को सुनते रहेंगे तो साथ-साथ आपको अरबी के साथ-साथ आपको तर्जुमा जो है वो सामने उसके और उसी रंगों में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो जो है हमारे चैनल पे उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको आ जाए। और आज हम सिर्फ़ आपसे एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी हमारी तमाम पिछले पारे नहीं सुने हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पारे से हमारे दौरा कुरान को स्टार्ट करें। और तमाम, क्योंकि कुरान पाक जो है ये एक ऐसी किताब है कि जो आप सब के लिए एक रहनुमा और हिदायत का एक सरचश्मा है। आप लोगों से जस्ट क्या है कि एक-एक लफ्ज़ को जब आप एक सलीस अंदाज़ में आप तमाम आयात को सुनते जाएँगे, तो आपका एक विज़न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और आपके अंदर कुरान की तलब जो है वो एक ऐसी शम्मा की तरह रोशन हो जाएगी कि उसके बाद आपका दिल करेगा कि हम इस एक-एक आयत के ऊपर जो है हम गौर करें। हमारा 7वां पारा स्टार्ट होगा, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक की तरतीब की है, वो सूरतों का जोड़ा जो है वो अल्लाह ताला ने बनाया है। जैसे सूरह बकरा और सूरह आल इमरान जो है, उसका जोड़ा है। तो इससे पहले हमने पिछले पारे में 16वें पारे में हमने सूरह ताहा जो पढ़ी थी, सूरह ताहा और सूरह अंबिया जो है आपस में ये जोड़ा है। सूरह ताहा में अल्लाह ताला ने सिर्फ़ एक पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं, उनके वाक़यात का ज़िक्र करके अपना वो पैगाम जो तंबीह का पैगाम था, या जो दावत का पैगाम था, या जो अल्लाह ताला की दीन का पैगाम था, वो पैगाम जो है वो दिया था। क़यामत की तमाम जो खबर थी, वो वहाँ पे उस सूरत में दी थी। और यहाँ पर इस सूरत में अल्लाह ताला ने मुख़्तलिफ़ अंबिया के साथ वही पैगाम जो है वो हमको अल्लाह ताला दे रहे हैं। हम शुरू करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। करीब आ गया है इंसानों के हिसाब का वक़्त, और वो पड़े हुए हैं ग़फ़लत में मुँह मोड़े हुए। नहीं आती है इनके पास कोई नसीहत उनके रब की तरफ से, मगर वो उससे सुनते हैं इस तरह जैसे खेल रहे हों। ग़फ़लत में पड़े हुए हैं उनके दिल, और चुपके-चुपके सरगोशियाँ करते हैं। ये ज़ालिम कि नहीं है ये शख़्स मगर एक बशर तुम जैसा, क्या तुम फँस जाओगे जादू में आँखों देखते? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरा रब जानता है हर बात को आसमानों में या ज़मीन में, और है वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि ये कुरान परागंदा ख्वाब है, बल्कि ये भी कहा कि घर लाया है ये इसे, बल्कि ये शख्स शायर है। अच्छा, अगर ये रसूल है तो उसे चाहिए कि लाए हमारे सामने कोई निशानी, जैसे कि भेजे गए थे मौजज़ों के साथ पहले रसूल। मौजज़े देखकर भी ईमान ना लाई उनसे पहले कोई बस्ती, नतीजा ये हुआ कि हमने उसे हलाक कर दिया। तो क्या ये ईमान लाएँगे? और नहीं भेजा हमने तुमसे पहले जिसको भी भेजा, मगर वो आदमी ही थे कि वही किया करते थे हम उनकी तरफ, तो पूछ लो अहले किताब से अगर तुम जानते हो। और ना दिया था हमने उन्हें कोई ऐसा जिस्म के ना खाते हों खाना, और ना थे वो हमेशा ज़िंदा रहने वाले भी। तो देख लो सच्चे कर दिखाए हमने उनसे किए हुए वादे, और निजात दी हमने उन्हें और उनको भी जिनको चाहा हमने निजात देना, और हलाक कर दिया हमने हद से गुज़र जाने वालों को। बेशक नाज़िल की है हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब जिसमें तुम्हारा ही ज़िक्र है, क्या फिर भी समझते नहीं हो तुम? और कितनी ही पीस डाली हमने ऐसी बस्तियाँ जो थीं ज़ालिम, और उठाया हमने इनके बाद दूसरी कौमों को। फिर जब उतार दिखाया उन्होंने हमारा अज़ाब, तो वो वहाँ से भाग निकले। हमने कहा, मत भागो तुम और लौट आओ तरफ अपने ऐश और आराम के और अपने घरों के, शायद कि अब कोई तुम्हारा पुरसाने हाल हो। वो कहने लगी, हमारी कमबख्ती कि हम ही थे ज़ालिम। फिर रही यही उनकी पुकार, यहाँ तक कि बना दिया उन्हें कटी हुई खेती और बुझी हुई आग की मानिंद। और नहीं पैदा किया है हमने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान है खेल के तौर पर। अगर बनाना होता हमें खेल तमाशा, तो बनाते उसे हम अपने ही पास से, अगर कहीं होते हम ऐसा करने वाले। बल्कि हम तो
चोट लगाते हैं हक से बातिल पर, जो इसका भेजा निकाल देता है, और वो देखते ही देखते मिट जाता है, और तुम्हारे लिए तबाही है इन बातों की वजह से जो तुम बनाते हो। और वही मालिक है उनका जो है आसमानों में और जमीन में, और जो फरिश्ते इसके पास हैं, वो नहीं तकब्बुर करते इसकी इबादत करने से और ना थकते हैं। तस्बीह बयान करते हैं इसकी शब रोज, और दम नहीं लेते। क्या ठहरा रखे हैं उन्होंने कुछ माबूद जमीन से, जो मुर्दों को जिंदा करके उठा खड़ा करते हो? अगर होते जमीन और आसमान में कुछ खुदा अल्लाह के सिवा, तो फसाद बर्पा हो जाता है इनमें। तो पाक है अल्लाह, जो मालिक है अर्श का, उन बातों से जो ये बनाते हैं। नहीं पूछा जा सकता इससे इसके कामों के बारे में, जबकि ये सब जवाबदेह हैं उसके हुजूर। क्या उन्होंने बना रखे हैं अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा? कहो लाओ तुम अपनी दलील। ये किताबें नसीहत है इन लोगों के लिए जो मेरे साथ हैं, और नसीहत है इनके लिए भी जो मुझसे पहले थे, मगर इनमें से अक्सर बेखबर हैं हकीकत से, इसीलिए वो मुंह मोड़े हुए हैं। और नहीं भेजा हमने तुमसे पहले कोई रसूल, मगर वही भेजते रहे हैं हम इसके पास, ये कि नहीं है कोई माबूद सवाए मेरे, सो मेरी ही इबादत करो। और कहते हैं ये लोग कि रखता है रहमान औलाद, पाक है वो इससे, बल्कि वो रसूल तो बंदे हैं जिसे इज्जत दी गई है, नहीं पहल करते इसके हुजूर बोलने में, और वो इसके हुक्म पर अमल करते हैं। वो जानता है हर वो बात जो है सामने उनके, और वो भी जो है उनके पीछे, और नहीं सिफारिश करते वो मगर इसकी जिसके लिए पसंद करे अल्लाह सिफारिश को। और वो इसके खौफ से डरे रहते हैं, और जो कोई कहे इनमें से कि मैं भी माबूद हूँ अल्लाह के सिवा, तो इसे सजा देंगे हम जहन्नुम की, ऐसी ही सजा देते हैं हम जालिमों को। क्या नहीं देखा इन काफिरों ने कि आसमान और जमीन थे दोनों बाहम मिले हुए, फिर हमने उन्हें जुदा किया, और पैदा किया हमने पानी से हाथ जानदार चीज, तो क्या फिर ये ईमान नहीं लाएंगे? और जमा दिया हमने जमीन में पहाड़ के लंगर, कि कहीं ढलक ना जाए उन्हें लेकर, और बनाए हमने इनमें खुले रास्ते ताकि वो अपना रास्ता पा लें। और बनाया हमने आसमान को महफूज छत, फिर भी वो इस कायनात की निशानियों से मुंह मोड़े हुए हैं। और वही तो है जिसने पैदा फरमाया रात को और दिन को, और सूरज को और चांद को, सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। और नहीं रखी हमने किसी बशर के लिए तुमसे पहले भी हमेशा की जिंदगी, फिर क्या अगर तुम मर गए तो ये हमेशा जीते रहेंगे? हर जानदार को चखना है मजा मौत का, और डालते हैं हम तुम्हें बुरे और अच्छे हालात में आजमाइश के लिए, और हमारी ही तरफ तुम्हें लौट कर आना है। और जब देखते हैं तुमको ये लोग जो काफिर हैं, तो और कुछ नहीं करते सवाए इसके कि मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं क्या यही है वो शख्स जो नाम लेता है तुम्हारे खुदाओं का बुराई से, और उनका हाल यह है कि जब रहमान का जिक्र किया जाता है तो ये इसका भी इनकार करते हैं। बनाया गया है इंसान जल्दबाजी से, अनकरीब दिखाऊंगा मैं तुम्हें अपनी निशानियां, लिहाजा मुझसे जल्दी मत मचाओ। और कहते हैं ये लोग कब पूरी होगी ये धमकी, अगर हो तुम सच्चे, काश जान लेते ये लोग जो काफिर हैं इस वक्त की कैफियत को, जब ना रोक सकेंगे ये अपने चेहरों से आग, और ना अपनी पीठों से, और ना उनको मदद मिलेगी, बल्कि आएगी इन पर वो बला अचानक जो बदमाश कर देगी उन्हें। तो ना ताकत रखेंगे ये उसे दूर हटाने की, और ना उन्हें मोहलत मिलेगी। और यकीनन मजाक उड़ाया गया था रसूलों का तुमसे पहले भी, तो घेर लिया उन लोगों को जिन्होंने मजाक उड़ाया था उनका इस अजाब ने जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। इनसे पूछो कौन है जो बचा सकता है तुम्हें रात को और दिन को रहमान की पकड़ से, सवाए इसकी रहमत के? फिर भी ये अपने रब के जिक्र से मुंह मोड़ रहे हैं। क्या उनके कुछ ऐसे खुदा हैं जो उनकी हिमायत करें हमारे मुकाबले में? नहीं ताकत रखते वो मदद करने की अपनी भी, और ना इन्हें हमारी तरफ से तायद हासिल है। असल बात यह है कि खूब सामान जिंदगी दिया हमने इन्हें और इनके आबा अजदाद को, यहाँ तक कि गुजर गया इन पर एक जमाना। क्या ये नहीं देखते कि हम घटाते चले आ रहे हैं जमीन को इनके अतराफ से? तो क्या फिर ये गालिब आ जाएंगे? कह दो हकीकत यह है कि मैं मुतनब्बिह कर रहा हूँ तुमको वही के जरिए से, और नहीं सुना करते बहरे पुकार को जब भी उन्हें खबरदार किया जाता है किसी खतरे से। और अगर छू जाए उन्हें झोंका तेरे रब के अजाब का, तो ये जरूर चीख उठेंगे, हाय हमारी कमबख्ती, यकीनन हम ही थे जालिम। और रखेंगे हम तराजू ठीक ठीक तोलने वाला क्यामत के दिन, फिर ना जुल्म किया जाएगा किसी जान पर जरा भी। और अगर होगा कोई अमल बराबर राई के दाने के भी, तो हम ले आएंगे उसे, और काफी हैं हम सब हिसाब लेने को। और यकीनन दे चुके हैं हम मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को अल फुरकान, तौरात और रोशनी और नसीहत, ऐसे मुत्तकियों के लिए जो डरते रहते हैं अपने रब से बेदेखे, और जिन्हें हिसाब की घड़ी का खटका लगा हुआ है। और ये कुरान भी नसीहत है बाबरकत, जिसे हम ही ने नाजिल किया है। तो क्या फिर तुम इसको कबूल करने से इनकारी हो? और यकीनन दी थी हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हदायत और दानाई, इससे भी पहले इससे भी पहले, और थे हम उसको खूब जानने वाले। जब कहा इसने अपने बाप और अपनी कौम से, कैसी हैं ये मूर्तियां जिनकी परस्तिश पर तुम जमे बैठे हो? उन्होंने कहा, पाया है हमने अपने आबाओ अजदाद को इनकी इबादत करते हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, यकीनन थे तुम और तुम्हारे अबाओ अजदाद
मुब्तला खुली गुमराही में। उन्होंने कहा, क्या लाए हो तुम हमारे पास सच्ची बात, या तुम मजाक कर रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिलवाके तुम्हारा रब वही है जो मालिक है आसमानों का और जमीन का, इसी ने पैदा किया है उन्हें, और मैं तुम्हारे सामने इसकी गवाही देता हूँ। और कसम अल्लाह की, मैं जरूर एक चाल चलूंगा तुम्हारे बुतों के साथ, इसके बाद कि तुम चले जाओगे पीठ फेर कर। तो कर डाला उसने उन्हें टुकड़े टुकड़े, सवाए बड़े बुत के, इस ख्याल से कि वो इस की तरफ रुजू करें। कहने लगे, जिसने किया ये सलूक हमारे खुदाओं के साथ, यकीनन वो बड़ा ही जालिम है। कुछ लोगों ने कहा, हमने सुना है एक नौजवान को जो जिक्र कर रहा था, इनका नाम है इसका इब्राहिम। कहने लगे, अच्छा तो पकड़ लाओ उसे लोगों के रूबरू, ताकि वो मुशाहिदा करें कि इसकी कैसी खबर ली जाती है। कहने लगे, क्या तूने की है ये हरकत हमारे खुदाओं के साथ है इब्राहिम? फरमाया, नहीं, बल्कि किया है ये काम इनके इस बड़े ने। तो पूछ लो उनसे अगर ये बोल सकते हैं। फिर पलटे वो अपने जमीर की तरफ और कहने लगे अपने दिल में, यकीनन तुम ही जालिम हो। फिर उनकी मत पलट गई और कहने लगे, यकीनन तुम जानते हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि ये बोलते नहीं है। इब्राहिम ने फरमाया, तो क्या तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा इन चीजों की जो ना नफा पहुंचा सकती हैं तुम्हें जरा भी, और ना नुकसान पहुंचा सकती हैं तुम्हें? तुफ है तुम पर भी और इन पर भी जिनको पूछते हो तुम अल्लाह को छोड़कर, क्या तुम अकल नहीं करते? उन्होंने कहा, जला डालो इसको और हमायत करो अपने खुदाओं की, अगर हो तुम कुछ करने वाले। हुक्म दिया हमने, ए आग हो जा ठंडी और बन जा सलामती इब्राहिम पर। और इरादा किया था उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ बुराई करने का, मगर हमने कर दिया उनको बुरी तरह नाकाम और बचा कर ले गए हम उसे और लूत अलैहिस्सलाम को उस सरजमीन की तरफ। ये बरकतें रखी हैं हमने इसमें दुनिया वालों के लिए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं, और ये भी एक पैगंबर थे जिनका हम सूरह अराफ में मुकम्मल जिक्र जो है इनकी कौम का पूरा हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इस बात को देखिएगा कि अल्लाह ताला ने इस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक मौजज़ा जो है वो नमूदार किया, और वो क्या मौजज़ा था कि कुल्ना या नारु कूनी बरद, कि हुक्म दिया हमने, ए आग हो जा तू ठंडी, व सलामन अला इब्राहीम, और बन जा तू सलामती इब्राहीम पर। हमें मालूम है कि आग जलाती है, लेकिन ये मालिक कायनात है जो जस्ट वो सिर्फ क्या कहता है, वो कहता है कुन फयाकून, और वो बस वो चीज़ हो जाती है। तो जो चीज़ जलाती थी वो आग जो है वो ठंडी हो गई और उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाया। जिस तरीके से हमने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनके ऊपर समंदर जो है वो पानी अपनी सतह बरकरार रखता है, लेकिन जब उन्होंने अपना असा मारा अल्लाह के हुक्म से, तो उस समंदर के पानी में आपस में रास्ता बन गया, यानी कि वो पानी जो है वो बीच में से फट गया। तो ये वो अल्लाह ताला के मौजज़े हैं जो अल्लाह ताला दिखा रहे हैं इस दुनिया में इंसानों को, कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लेकर आए, आखिरत पर ईमान लाएँ, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के पैगम्बरों पर ईमान लाएँ, और उसके बाद जो है वो हमेशा की ज़िंदगी की कामयाबी जो है वो हासिल कर सकें। और अता किया हमने उसे इसहाक और याकूब भी मज़ीद बरा, और हर एक को बनाया हमने सालेह, और बना दिया हमने उन्हें ऐसे इमाम जो हिदायत देते थे हमारे हुक्म से, और हुक्म दिया हमने बजरिया वही उन्हें नेक काम करने, नमाज कायम करने और ज़कात देने का, और थे वो हमारी इबादत करने वाले। और लूत अलैहिस्सलाम को भी दी थी हमने हदायत, और अता किया था हमने इसे हुक्म और इल्म, और निजात दी हमने इसको इस बस्ती वालों से जो किया करते थे बुरे काम, यकीनन थे वो लोग बहुत बुरे और फासिक। और दाखिल किया हमने लूत अलैहिस्सलाम को अपनी रहमत में, यकीनन वो था नेक लोगों में से। और याद करो किस्सा नूह अलैहिस्सलाम का, जब उसने पुकारा था हमें इस इनसे पहले, तो कबूल किया हमने दुआ उसकी और निजात दिलाई इसको और उसके घर वालों को बड़ी मुसीबत से। और हमने बदला लिया उसका उन लोगों से जिन्होंने झुटलाया था हमारी आयात को, बेशक वो थे लोग बहुत बुरे, सो गर्क कर दिया हमने इन सबको। और याद करो दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा, जब बयान कर रहे थे वो एक खेत के मुकदमे का, जब जाग घुसी थी इसमें बकरियां लोगों की, और थे हम उनके फैसले पर निगरान, और समझा दिया था हमने इसका सही फैसला सुलेमान अलैहिस्सलाम को, और दोनों को ही अता की थी हमने कुव्वत फैसला, और दोनों को ही की थी हमने कुव्वत फैसला और इल्म, और मुसख्खर कर दिया था हमने दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ों को जो तस्बीह करते थे, और परिंदों को भी, और थे हम ही ये सब करने वाले। और सिखा दी थी हमने उसे सनत ज़रह साजी तुम्हारे लिए, ताकि वो बचा सकें एक दूसरे की मार से। फिर क्या हुआ, क्या हो तुम हमारा शुक्र अदा करने वाले? और मुसख्खर की थी हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तेज हवा जो चलती थी उसके हुक्म से इस सरजमीन की तरफ, ये बरकतें रखी हैं हमने इसमें, और हैं हम हर चीज का इल्म रखने वाले। और मुसख्खर कर दिए थे इसके लिए शैतानों में से ऐसे जो गोते लगाते थे इसके लिए, और करते थे बहुत से काम अलावा इसके, और थे हम उनके निगरान। और याद करो किस्सा अय्यूब अलैहिस्सलाम का, जब पुकारा था इसने अपने रब को, बेशक मुझे लग गई है बीमारी, हालांकि तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। सो कबूल कर ली हमने दुआ उसकी, और दूर कर दी जो थी उससे तकलीफ, और दिए हमने उसे इसके अहल व अयाल, और इतनी ही मजीद इनके साथ। ये मेहरबानी थी हमारी तरफ से, और ताकि याद दहानी हो इबादत गुजारों के लिए।
اور یاد کرو قصے اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کے، یہ سب تھے صبر کرنے والے، اور داخل کیا تھا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں، یقیناً وہ تھے صالحین میں سے۔ اور یاد کرو قصہ مچھلی والے کا، جب چلے گئے تھے وہ ناراض ہو کر، اور انہیں خیال ہوا تھا کہ نہ گرفت کریں گے ہم اس پر، آخرکار پکارا پکارا وہ اندھیروں میں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں ہی تھا قصوروار۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء کی تمام باتوں کو یاد کرا کے اس وقت ہم لوگوں کو جو آخرت کا پیغام ہے وہ پہنچا رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس وقت یہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اس وقت انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ہر جو بھی ان کے اوپر تکلیف آئی اس کے اوپر صبر کیا، کبھی انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ لیکن یہاں پر جب شیطان نے ان کے ساتھ جو ہے ان کو تانا دیا کہ تمہارا رب جو ہے وہ اگر تم سے محبت کرتا ہوتا تو وہ تم کو ٹھیک کر دیتا نا، اگر تم جس رب کی اتنی محبت کرتے ہو، تو اس بات پر ان کو اتنا تکلیف ہوئی، اتنی ان کو کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایک بات کہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیری ہر تکلیف منظور ہے، لیکن اس بات سے کہ جو تیرا اور میرا تعلق ہے، اس تعلق کو شیطان جو ہے وہ مجھ کو بہت اذیت دے رہا ہے۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ ان کو کہا کہ تم جو ہو اپنے پاؤں زمین پہ مارو، وہاں سے پانی نکلے گا، پانی نکل کر تم اپنے جسم پہ ڈال لو۔ ان کی بیماری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دور کر دی، اور ساری نعمتیں جو ان سے چھن گئی تھیں ان کو واپس کی۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہاں سے کیا ملا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نکل گئے تھے، دل برداشتہ ہو کر کے یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آ رہے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی تھی، اور اس میں انہوں نے جو اللہ کے پیغمبروں کا طریقہ ہے کہ جیسے حضرت آدم سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی معبود ہیں، آپ کے سوا کوئی پاک ذات نہیں ہے، اور بے شک میں ہی ہوں قصوروار، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ بس قبول کر لی ہم نے دعا اس کی، اور نجات بخشی اسے غم سے، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ دعا انہوں نے کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فوراً کہا کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ تکلیف میں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، کہ آیت کریمہ جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اس دعا کو جو ہے وہ میں قبول کرتا ہوں۔ اور یاد کرو قصہ زکریا کا، جب پکارا اس نے اپنے رب کو، اے میرے مالک نہ چھوڑنا مجھے اکیلا، اور آپ ہی ہیں بہترین وارث۔ بس قبول کر لی ہم نے دعا اس کی، اور عطا کیا اسے یحییٰ علیہ السلام، اور درست کر دیا ہم نے اس کی خاطر اس کی بیوی کو۔ یقیناً یہ سب لوگ دوڑ دھوپ کیا کرتے تھے نیکی کے کاموں میں، اور پکارتے تھے ہم رغبت اور خوف سے، اور تھے ہمارے حضور جھکے رہنے والے۔ اور وہ خاتون مریم جس نے حفاظت کی اپنی عصمت کی، تو پھونکا ہم نے اس میں اپنے روح میں سے، اور بنا دیا اسے اور اس کے بیٹے کو اپنی قدرت کی نشانی جہاں والوں کے لیے۔ اور در حقیقت یہ جو بیان ہوا ہے تمہارا طریقے زندگی ہے، جو ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو میری ہی عبادت کرو۔ مگر انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو آپس میں، سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو جو شخص کرے گا نیک اعمال اور ہو بھی وہ مومن، تو قدری نہ ہوگی اس کی محنت کی، اور یقیناً ہم اس کو لکھ رہے ہیں، اور طے ہو چکا ہے اس بستی کے لیے جسے ہلاک کر دیا ہے ہم نے، کہ وہ نہیں پلٹ سکیں گے، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ بلندی سے نکل پڑیں گے، اور قریب آ لگے گا وہ وقت وعدہ برحق کے پورے ہونے کا، تو یکا یک پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے دیدے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یقیناً رہے ہم ہی غافل اس سے، بلکہ تھے ہم ہی ظلم کرنے والے۔ یقیناً تم اور وہ سب جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا ایندھن ہے جہنم کا، تم اسی میں داخل ہو کر رہو گے۔ اگر ہوتے یہ لوگ خدا تو نہ جاتے اس میں، اور یہ سب اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ اس میں چیخیں چلائیں گے اور وہ وہاں کچھ نہ سن سکیں گے۔ بے شک وہ لوگ کہ فیصلہ ہو چکا ہے پہلے ہی، جن کے لیے ہماری طرف سے اچھے انجام کا یا اس سے دور رکھے جائیں گے، نہ سنیں گے وہ اس کی سرسراہٹ بھی، اور وہ ان نعمتوں میں جن کی خواہش کریں گے ان کے جی میں ہمیشہ رہیں گے۔ نہ غمگین ہوں گے وہ انتہائی گھبراہٹ میں بھی، اور استقبال کریں گے ان کا فرشتے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس دن لپیٹ دیں گے ہم آسمان کو اس طرح جیسے سمیٹے جاتے ہیں دفتر میں مکتوبات، جس طرح ابتدا کی تھی ہم نے پہلے تخلیق کی، اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے، یہ ہم ضرور کر کے رہیں گے۔ آج کی ہم کو سائنس بھی اس بات کا علم دیتی ہے کہ جو بگ بینگ ہوا تھا، ابھی یہ جو کائنات آگے کی طرف ٹریول کر رہی ہے، تو یہ واپس اسی نقطۂ آغاز کی طرف واپس آئے گی، اور
यही बात अल्लाह ताला हमें कुरान पाक में भी बता रहे हैं। और बेशक हम लिख चुके हैं ज़बूर में नसीहत के बाद कि बेशक ज़मीन के वारिस होंगे मेरे वो बंदे जो नेक होंगे। यकीनन इसमें एक बड़ी आगाही है इबादत गुज़ार लोगों के लिए, और नहीं भेजा है हमने तुमको ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर रहमत बनाकर जहां वालों के लिए। कह दो, सारी बात यह है कि वही भेजी जाती है मेरी तरफ के दर हकीकत तुम्हारा माबूद इलाह वाहिद है, तो क्या तुम सर झुकाते हो? फिर अगर वो मुंह फेरें इससे तो कहो वो खबरदार कर दिया है मैंने तुमको एलानिया तौर पर, और नहीं जानता मैं कि करीब है या दूर वो चीज जिसका वादा किया जा रहा है तुमसे। यकीनन अल्लाह ही जानता है बुलंद आवाज में कही हुई बात, और जानता है वो जो तुम छुपाते हो। और नहीं मालूम मुझे ये भी शायद कि ये हो एक फितना तुम्हारे लिए और फायदा उठाने का मौका दिया जा रहा हो एक मुद्दत के लिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, है मेरे मालिक फैसला कर दे हक के मुताबिक, और हमारे रब रहमान ही मददगार और सहारा है इन बातों के मुकाबले में जो तुम बना रहे हो। इसके बाद सूरह हज उसका आगाज होता है, जो कि एक जोड़ा है, आगे सूरह मामून आ रही है उसके साथ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नासु तकू रब्बकुम, ए इंसानों डरो अपने रब से, बेशक जलजला क़यामत का बड़ी हौलनाक चीज है। जिस दिन देखोगे तुम उसे कैफियत ये होगी कि गाफिल हो जाएगी हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे से, और गिरा देगी हर हामला अपना हमल, और दिखाई देंगे तुमको लोग मदहोश, हालांकि नहीं होंगे वो नशे में, बल्कि ये अजाब होगा अल्लाह का बहुत सख्त। और बाज इंसान ऐसे हैं जो बहसें बहसें करते हैं अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के, और पैरवी करते हैं हर शैतान सरकश की। हालांकि लिख दिया गया है शैतान के नसीब में कि जो दोस्त बनाएगा उसको तो वो यकीनन गुमराह कर देगा उसे, और दिखाएगा उसे रास्ता जहन्नुम के अजाब का। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अल्लाह ताला जो यहाँ पे बात कह रहे हैं, मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ कि और बाज इंसान ऐसे हैं जो बहसें करते हैं अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के, और पैरवी करते हैं हर शैतान सरकश की। अच्छा, इसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि हालांकि लिख दिया गया है शैतान के नसीब में कि जो दोस्त बनाएगा उसको तो वो यकीनन गुमराह कर देगा उसे, और दिखाएगा उसे रास्ता जहन्नुम के अजाब का। यही वजह है कि हम ये अपने बच्चों को भी तालीम देते हैं कि हमारी जैसे कहावत है इंग्लिश में कि मैन नोज बाय द कंपनी ही कीप्स, तो इसी तरीके से हमें अपने दोस्तों को, अपने हल्का अहबाब को हमें बेहतर चुनना चाहिए। हमारा साथ जो है वो अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए। हमारा साथ साथ ऐसे लोगों के साथ नहीं होना चाहिए कि जो शैतान के पैरोकार हैं, बल्कि हमारा साथ जो है वो रहमान के बंदों के साथ होना चाहिए। वरना वो दोस्त जो शैतान की सूरत में होगा तो वो भी यकीनन उसको गुमराह कर देगा और उसको वो जहन्नुम का रास्ता दिखाएगा। ए इंसानों, अगर तुम्हें है शक जी उठने में मरने के बाद, तो वाकया ये है कि हम ही ने पैदा किया है तुमको मिट्टी से, फिर नुतफे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर बोटी से जो शक्ल वाली भी होती है और बेशक्ल भी, ताकि जाहिर करें हम तुम पर अपनी कुदरत और हिकमत, और ठहराते हैं हम रहमों में जिसको चाहे एक वक्त मुकर्रर तक, फिर निकाल लाते हैं हम तुमको एक बच्चे की सूरत में, फिर परवरिश करते हैं तुम्हारी ताकि पहुंचो तुम अपनी जवानी को। और तुम में से कुछ ऐसे हैं जो मर जाते हैं, और तुम में से कुछ ऐसे हैं जिन्हें लौटा दिया जाता है बदतरीन उम्र की तरफ, ताकि ना जाने वो सब कुछ जानने के बाद कुछ भी। और देखते हो तुम जमीन को कि सूखी पड़ी है, फिर जो ही बरसाते हैं हम इस पर पानी तो वो लहला उठती है और फूलने लगती है और उगाती है हर किस्म की खुश मंजर नबातात। ये सब इस वजह से है कि अल्लाह ही हो हक है, और वही जिंदा करता है मुर्दों को, और यकीनन वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। और यह कि क्यामत जरूर आएगी, नहीं कोई शक इसके आने में, और यह कि अल्लाह जरूर उठाएगा उन्हें जो जा चुके हैं कब्रों में। और कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो बहसें करते हैं अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के, हालांकि ना उन्हें हदायत मिली है और ना उनके पास रोशन किताब है, पकड़ाए हुए अपनी गर्दनों को ताकि गुमराह करें लोगों को अल्लाह की राह से। ऐसों के लिए दुनिया में रुसवाई, और चखाएंगे उन्हें हम रोजे क्यामत अजाब जलती आग का। कहा जाएगा ये बदला है इन अमाल का जो आगे भेजे थे तुम्हारे हाथों ने, और यकीनन अल्लाह नहीं है जुल्म करने वाला अपने बंदों पर। और इंसानों में कोई ऐसा है जो बंदगी करता है अल्लाह की किनारे पर रहकर, फिर अगर पहुंचे उसे कोई फायदा तो मुतमईन हो जाता है इसकी वजह से, और अगर पहुंचता है उसे कोई फितना तो उल्टा फिर जाता है अपने मुंह के बल। गंवा दी इसने दुनिया भी और आखिरत भी, यही है खुला घाटा। पुकारता है अल्लाह के सिवा इनको जो नुकसान पहुंचा सकते हैं इसे, और उन्हें जो ना नफा पहुंचा सकते हैं उसे। यही है गुमराही परले दर्जे की। पुकारता है वो उसे जिसका नुकसान ज्यादा करीब है उसके फायदे से। क्या ही बुरा है आका और क्या ही बुरा है रफीक। यकीनन अल्लाह दाखिल करेगा इन लोगों को जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमल ऐसी जन्नतों में कि बह रही होंगी उनके नीचे नहरें। बेशक अल्लाह करता है जो चाहता है। जो शख्स रखता है ये गुमान कि हरगिज नहीं मदद करेगा इसकी अल्लाह दुनिया में और आखिरत में, उसे चाहिए कि चढ़ जाए
ایک رسی کے ذریعے آسمان تک اور کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کیا دور کرتی ہے اس کی یہ تدبیر اس چیز کو جو اسے ناگوار ہے۔ اور اسی طرح نازل کیا ہے ہم نے قرآن کو کھلی کھلی نشانیوں کی صورت میں، اور یقیناً اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے۔ بے شک وہ لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور سابین اور نصارہ اور مجوس اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ فیصلہ فرمائے گا ان سب کے درمیان روز قیامت۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک یہ اللہ ہی ہے کہ سجدہ کرتے ہیں جسے وہ سب جو ہے آسمانوں میں اور وہ بھی جو ہے زمین میں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ لازم ہو چکا ہے ان کے لیے عذاب، اور جسے ذلیل کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی عزت دینے والا۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہو جائیں۔ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان جھگڑا ہے اپنے رب کے معاملے میں، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تراشے جا چکے ہیں ان کے لیے لباس آگ کے، اور ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی، گل جائے گی اس سے تمام وہ چیزیں جو ہیں ان کے پیٹوں میں، اور کھالیں بھی، اور ان کے لیے گزر ہوں گے لوہے، اور ان کے لیے گرز ہوں گے لوہے کے، جب بھی ارادہ کریں گے وہ نکلنے کا اس میں سے گھبرا کر دھکیل دیے جائیں گے پھر اسی میں، اور کہا جائے گا چکھو مزہ جلنے کی سزا کا۔ یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل ایسی جنتوں میں کہ بہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، پہنائے جائیں گی ان کو وہاں کنگن سونے کے اور موتی، اور ان کا لباس وہاں ریشم ہوگا، اور ہدایت بخشی گئی ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی، اور ہدایت بخشی گئی انہیں اس راستے کی جو لائق کے حمد اللہ کا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مسجد الحرام سے جسے بنایا ہے ہم نے سب انسانوں کے لیے برابر ہیں، مقامی لوگ اس میں اور باہر سے آنے والے بھی، اور جو شخص بھی ارادہ کرے گا اس میں راستے سے ہٹ کر کسی قسم کے ظلم کا، چکھائیں گے ہم اسے مزہ دردناک عذاب کا۔ اور یاد کرو جب مقرر کی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جگہ اس گھر کی، اس ہدایت کے ساتھ کہ نہ شریک بنانا میرے ساتھ کسی چیز کو، اور پاک رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور اعلان کر دو انسانوں میں حج کا، آئیں گے وہ تمہارے پاس پیدل چل کر اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو چلے آ رہے ہوں گے تمام دور دراز راستوں سے، تاکہ دیکھیں وہ ان فوائد کو جو ان کے لیے ہیں حج میں، اور لیں اللہ کا نام چند مقررہ دنوں میں۔ ان جانوروں پر جو بخشے ہیں اللہ نے انہیں از قسم مویشی، پھر کھاؤ تم خود بھی اس میں سے اور کھلاؤ بھوک کے مارے محتاجوں کو۔ پھر چاہیے کہ دور کریں اپنا میل کچیل اور پوری کریں اپنی نظریں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو احترام کرے اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا تو یہ بہتر ہوگا اس کے حق میں اس کے رب کے نزدیک، اور حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے مویشی سوائے ان کے جو بتائے جا چکے ہیں تمہیں۔ سو پرہیز کرو بتوں کی ناپاکی سے، اور پرہیز کرو جھوٹی بات سے، یکسو ہو کر ہو رہو اللہ کے، اور نہ ٹھہراؤ شریک کسی کو اس کے ساتھ، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو وہ ایسا ہی ہے، ایسا ہے جیسے گر گیا ہو آسمان سے، اور اچک لے جائیں اسے پرندے، یا جا پھینکیں اسے ہوا کسی دور دراز مقام پر۔ یہ ہے اصل معاملہ، اور جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کی تو یقیناً یہ تعظیم کرنا دل کا تقویٰ ہے۔ تمہارے لیے ان جانوروں میں فائدے ہیں ایک وقت مقرر تک، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ ہے اس قدیم گھر کے پاس۔ اور ہر امت کے لیے مقرر کیا ہے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ، تاکہ لیں وہ نام اللہ کا ان جانوروں پر جو دیے ہیں اس نے ان کو از قسم مویشی، اس لیے کہ تمہارا معبود الہ واحد ہے، تو اسی کے متی و فرمان بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دو عاجزی اختیار کرنے والوں کو، جن کا یہ حال ہے کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل، اور جو صبر کرتے ہیں اس مصیبت پر جو آتی ہے ان پر، اور قائم کرتے ہیں نماز، اور اس میں سے جو دیا ہے ہم نے انہیں خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے اونٹ شامل کیا ہے ہم نے ان کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، تو لو نام اللہ کا ان پر صف میں کھڑا کر کے، پھر جب گر جائیں وہ پہلو کے بل تو کھاؤ خود بھی اس میں سے، اور کھلاؤ صبر سے بیٹھے ہوں کو، اور سوال کرنے والوں کو بھی اس طرح مسخر کیا ہے ہم نے انہیں تمہارے لیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ نہیں پہنچتے ہیں اللہ کو ان کے گوشت اور نہ ان کے خون، لیکن پہنچتا ہے اسے تقویٰ تمہارا، اس طرح مسخر کیا ہے انہیں تمہارے لیے تاکہ تم کبریائی حق بیان کرو اللہ کی، اس پر جو ہدایت بخشی ہے اس نے تمہیں، اور بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو۔ یقیناً اللہ مدافعت کرے گا ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں، یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو۔ یہاں تک جو بات ہو رہی تھی میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی آپ کے ساتھ اس حوالے سے ایک بات کر لوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی عبادات دی ہیں ان میں سے حج جو ہے وہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے
یہ سورہ حج ہے، اور سورہ حج اس عبادت اس کا نام جو ہے سورہ حج رکھا گیا ہے۔ اور آپ کو میں نے کہا کہ ہمارے پاس جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں، لیکن ان کے نام سے کوئی سورت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو میں آپ کو چاہوں گا کہ تھوڑا-سا آپ اس بات کو سمجھیں کہ اصل میں اس کو سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کی؟ کیونکہ اس میں خالی ہمارے پاس کوئی ریچول یا کچھ خاص قسم کے مناسک جو ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام اس کے اندر جو حج کے اندر رسومات ہم ادا کرتے ہیں، جو مناسک ادا کرتے ہیں، اس سب کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ میں شارٹ سے انداز میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ہوتے گزار یہ چند باتیں میں کر سکوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بڑی عبادت ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہاں سے انسان کی اس وقت آزمائش آ جاتی ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، اور یہ ہزاروں سال سے لوگ جو حج کر رہے ہیں، آج کے دور میں تو خیر بہت آسان سفر ہو چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ اونٹوں پہ اور مختلف طریقوں سے پانی کے جہازوں میں مختلف دور دور دراز سے کئی کئی مہینے کا سفر طے کر کے جاتے تھے، تو اس میں ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی تھی، اور ہر شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ سفر جو ہے اختیار کرتا تھا۔ تو جب ہم اس سفر کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا اسٹارٹ سے ہی جب ہم نیت کر لیتے ہیں تو ہماری آزمائش شروع ہو جاتی ہے، اور ہماری تربیت جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے یوں سمجھیں کہ اس دنیا میں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے ہمیں یہاں پہ جو ہمارے لیے پر آزمائشیں ڈالی ہیں، یوں سمجھ لیں کہ ان کے لیے ایک ہماری پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے، کہ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سال میں ہم پر جب روزے ہم فرض کیے گئے ہیں، تو رمضان میں اللہ تعالیٰ ہم کو ایک ہماری یہ پوری کی پوری ایک تربیت گاہ ہے، جس میں پورا ایک مہینہ ہم مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جائز چیزیں جو ہیں وہ ہم پر حرام ہو جاتی ہیں ایک خاص وقت کے لیے، اور اس کے بعد رات کو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ حلال کر دیتا ہے۔ پھر ہم رات میں اور رمضان کے دن اور رات دونوں میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادات کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، اور یہ قرآن پاک جو ہے یہ بھی اسی مہینے میں نازل کیا رمضان کے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ حج کی، اسی طریقے سے حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اس کے پیچھے مقاصد موجود ہیں۔ تو جب ہم یہاں نکلتے ہیں اللہ کے اس سفر میں، اور ہم میقات پہنچتے ہیں، تو وہاں سے اصل میں ہمارا احرام جو ہے وہ باندھا جاتا ہے، اور ہم دنیا کے اپنے کپڑے، لباس سب کچھ اتار کر صرف 2 سفید چادریں جو ہیں وہ باندھ لیتے ہیں، جو اس مقصد کی نشانی ہے کہ ہم نے دنیا کی تمام لذتیں، تمام کی تمام چیزوں کو سائڈ پہ کر دیا، اور ہم صرف 2 چادروں کو، سفید چادروں کے ساتھ اپنے رب کے حضور آ گئے، اور وہاں سے ہم تلبیہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور یہ نعرہ اور یہ ترانہ گاتے ہوئے اللہ کے بندے جو ہیں وہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ دوڑتے ہیں، نکلتے ہیں، اور راستے میں یہی ترانہ پڑھتے رہتے ہیں کہ جس میں وہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو پکارا تھا، اور ہم جو ہے وہ تیری اس پکار پر لبیک کہتے ہیں، اور تو ہی جو ہے وہ اصل میں واحد و یکتا ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود الہ نہیں ہے۔ اور یہی نعرہ ہم بولتے ہوئے ہم آخر خانہ کعبہ جب پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد ہم وہاں پہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس وقت جو، کیونکہ ہمارے ہاں میں پورے، کیونکہ ہمارا یہ لیکچر جو ہے وہ حج کے اوپر نہیں ہے، میں صرف اور صرف آپ کو اس وقت ایک تھیم بتا رہا ہوں کہ آپ کو وہاں کے صرف، کیونکہ اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں اکثر وہ پہلے عمرہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے وہ احرام باندھتے ہیں۔ تو میں آپ کو صرف اس وقت ایک مقصد بتا رہا ہوں، اس مقصد کو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ جب ہم جاتے ہیں اور عمرہ ہم پہلے کرتے ہیں، تو اللہ کے جب ہم طواف کرنا شروع کرتے ہیں اللہ کے گھر کا، تو جب اللہ کے گھر کے طواف کا مقصد کیا ہے کہ جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پروانہ جو ہے وہ ایک شمع کے گرد جو ہے وہ گھومتا ہے، اور گھومنے کے بعد وہ اپنی وہاں پر جان دے دیتا ہے، تو ہم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے رب، اپنے مالک کے آگے، جو ہمارے لیے ایک شمع کی حیثیت ہے، اور ہم اس کے گرد اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، اور ایک دیوانہ وار اس کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ وہ طواف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کے ایک تمام چیزوں کی ایک جتنے بھی مناسک ہیں کہ اس میں آپ جب صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک حکمت موجود ہے۔ پھر آپ جس وقت یہاں سے آپ جاتے ہیں مینا میں قیام کرتے ہیں، تو مینا کے قیام کے پیچھے آپ کو ایک ایک اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پہ ایک بستی میں، جہاں پہ شیطان جو ہے وہ، جس نے روکا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب وہ قربان کرنے جا رہے تھے، تو وسوسہ ان کے ذہن میں ڈالا تھا، اور وہ سامنے شیطان آیا تھا۔ تو اس بستی میں ہم جب ٹھہرتے ہیں، اور وہاں سے ہم جب میدان عرفات کے لیے نکلتے ہیں، تو میدان عرفات جو ہے وہاں پر جا کر ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں سارا دن، اور وہ ایک میدان جنگ کی کیفیت بن جاتی ہے، جس وجہ سے وہاں پر ہم 2 نمازوں کو اکٹھا کرتے ہیں جیسے میدان جنگ میں کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت
ہمیں اللہ تعالیٰ ایک ٹریننگ دیتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ایک شیطان کے خلاف جو ہے ہم نے اپنے آپ کو اس دنیا میں جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس دشمن کے خلاف ہم اصل میں ایک جنگ میں اتارے گئے ہیں، جس کی ہمیں پہلی ڈیمانسٹریشن اما حوا اور حضرت آدم کا جو واقعہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہمیں وہاں پر دے دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس حج کے مقام پر حاجیوں کو یہ حاجی ٹریننگ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کر دیا، دنیا کی لذتوں سے ہم سائڈ پہ ہو گئے، ہم نے صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، دیوانہ وار اللہ کے گھر کے طواف کرنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد ہم وہاں پہ رات گزارتے ہیں، جیسے میدان جنگ سے نکل کر واپسی پر، کیونکہ آگے ہم نے اگلے دن جب ہم مزدلفہ میں رات گزاریں گے تو اس کے بعد اگلے دن ہم نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہوں گی، تو اس کے لیے رات کو ہماری جیسے ایک کوئی جنگی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک فوج ہوتی ہے، وہ پڑاؤ ڈالتی ہے، تو تمام کے تمام حاجی جو ہیں وہ مزدلفہ میں رات کو پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد فجر ہوتے ہی وہ دوڑتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے، اور وہاں پر پہنچ کر وہ شیطان کو پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن کنکریاں مار کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہی وہ مردود ہے، یہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس کے بعد ہم اپنی تمام عبادات کو یہاں پہ پورا کر کے مینا میں قیام کر کے، اور 3 دن کی وہاں پہ ہم شیطان کو کنکریاں مار کر ہم اس کے بعد پہلے دن ہی ہم جو ہے وہ طواف زیارت کے لیے نکلتے ہیں۔ وہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے پھر وہی اقرار کرتے ہیں، صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس آخر میں جب ہم طواف وداع کریں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں اس کے بعد ہمارا جو حج ہے وہ پھر مکمل ہوتا ہے۔ اور پہلے دن میں ہو سکتا ہے آپ کو، کیونکہ اس وقت ہمارا ٹاپک جو ہے وہ حج نہیں ہے، میں کچھ چیزوں کو آگے پیچھے کر رہا ہوں، میں صرف اور صرف آپ کو ایک تھیم بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم پہلے دن شیطان کو کنکریاں مار دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم جب طواف کے لیے جاتے ہیں وہاں پر ہم نے اس کے بعد انتظار کرنا ہوتا ہے، پہلے ہم نے قربانی کا، اور قربانی کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے بال جو ہے وہ منڈواتے ہیں۔ اور اس بال منڈوانے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہوتی ہے کہ اس بال منڈوانے کے پیچھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں تمام کے تمام جو غلام ہوتے تھے اس دور میں وہ ان کے بال کاٹ دیے جاتے تھے، تو ہم بھی اپنے بالوں کو کاٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت روایت جو اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے ایک زندہ کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی، تو اس روایت کو یاد کرتے ہوئے کہ جب ان کو وہ چھری پھیر رہے تھے اور ایک دمبا یا مینڈا جو ہے وہ سامنے آ گیا تھا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد جو ہے ہم اصل میں وہ قربانی کر کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ تو نے دیا ہوا تھا وہ سب کچھ تیرا ہی مال ہے، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے بال کاٹ کے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے غلام ہیں۔ خیر، آپ جب حج پہ جائیں گے آپ اس میں حج کی جو ہے وہ کتابیں پڑھیں گے، وہاں پہ آپ کو حاجی کیمپ میں اس کی ساری ٹریننگ ہوگی۔ میں سورہ حج کے حوالے سے آپ کو صرف چند جو اس کی روح ہے میں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو روح ہے وہ کیا ہے، کہ اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جس جنگ کے لیے بھیجا ہے، جو شیطان کے خلاف یہ جنگ ہے، اس کے لیے ہماری وہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن جو ہے وہ کیسے ہوگی، اور اس پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کو، اس روح کو، کہ کس طریقے سے ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو دھکا نہیں دینا، سکون کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ وہاں پہ آپا دھاپی ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تکلیف میں، گرمی میں جینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور بے سر و سامانی ہوتی ہے، اور یہاں پہ ہمیں بے تحاشا جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کہیں پر ہمیں اپنے صبر کی آزمائش ہوگی، کہیں پہ ہمیں شکر کی آزمائش ہوگی، کہیں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ پوری کی پوری ہماری ایک ٹریننگ ہوگی اس تمام پیریڈ میں، کہ جس کی میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کس طریقے سے بہتر انداز میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہمیں یہ سب سے بڑی جب عبادت مکمل ہو جاتی ہے اور ہم اپنا آخر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پھر جب یہ شیطان کو کنکریاں مار لیتے ہیں اور مارنے کے بعد ہمارا حج جب مکمل ہوتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ بالکل ایک ایسا کر دیتا ہے کہ جیسے شخص نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہوا، اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو کر دیتے ہیں۔ حج اکبر جو ہے وہ حج جو کہ ذی الحج میں ہوتا ہے، اور حج اصغر جو ہے وہ عمرے کو کہا جاتا ہے، جس میں ایک چھوٹے پیمانے پہ ہم یہی سب کچھ، یہی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشنز کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہم اس میں کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم اب آگے اپنا پارا شروع کرتے ہیں۔ پھر میں معذرت چاہوں گا کہ اگر بیچ میں کہیں کوئی مناسک کے حوالے سے کوئی بات چیت آگے پیچھے میں نے کر دی ہو، کوئی ایسی ویسی بات ہو، تو میں اس کے لیے پھر آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اس وقت مقصد جو ہے وہ حج کی تعلیم دینا نہیں، بلکہ میں آپ کو صرف اس کے روح کے حوالے سے چند باتیں، میں گزارشات جو ہے وہ آپ کی نالج میں لانا چاہ رہا تھا۔ اجازت دے دی گئی ہے جنگ کی ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر ہر طرح قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے صرف اس اصول پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر نہ دفع کرتا رہتا اللہ انسانوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے، تو ضرور مسمار کر دی جاتی خانقاہیں، گرجے، عبادت گاہیں، عبادت خانے اور مسجدیں،
اور جن میں لیا جاتا ہے اللہ کا نام کثرت سے اور ضرور مدد کرتا ہے اللہ ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں، یقیناً ہے اللہ بہت طاقتور اور زبردست۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر اقتدار بخشیں ہم انہیں زمین میں تو قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور حکم کرتے ہیں نیکی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے انجام سب کاموں کا۔ اور اگر یہ جھٹلاتے ہیں تم کو تو کچھ عجب نہیں، اس لیے کہ جھٹلا چکی ہے ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام اور عاد و سمود اور قوم ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط علیہ السلام اور مدین والے، اور جھٹلائے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام بھی، تو مہلت دی میں نے کافروں کو، پھر پکڑ لیا انہیں تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب۔ غرض کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہلاک کیا ہم نے ان کو اس حالت میں کہ وہ ظلم کر رہی تھیں، تو وہ اب الٹی پڑی ہیں اپنی چھتوں کے بل، اور کتنے ہی کنویں ناکارہ ہیں اور مضبوط محل ویران پڑے ہیں۔ تو کیا نہیں چلے پھرے یہ زمین میں کہ حاصل ہو جاتے ان کو ایسے دل کہ سمجھتے یہ ان سے، یا ایسے کان کہ سنتے یہ ان سے حق بات۔ واقعہ یہ ہے کہ نہیں اندھی ہوتی ہیں آنکھیں، بلکہ اندھے ہوتے ہیں وہ دل جو سینوں میں ہیں، اور جلدی مچا رہے ہیں یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے، حالانکہ ہرگز نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کے، اور دراصل ایک دن تیرے رب کے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے تمہارے حساب کی روح سے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ مہلت دی ہم نے انہیں پہلے جب کہ وہ ظالم تھیں، پھر پکڑ لیا ہم نے انہیں، اور میرے ہی پاس سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگوں، در حقیقت میں تو بس تمہیں خبردار کرنے والا ہوں واضح طور پر، سو جو لوگ ایمان لائے اور کیے انہوں نے اچھے عمل، ان کے لیے ہے مغفرت اور روزی عزت کی، اور وہ لوگ جو کوشش کریں گے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی، ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں۔ اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، مگر ایسا ہوتا رہا کہ جب اس نے تلاوت کی تو خلل انداز ہوا شیطان اس کی تلاوت پر، پھر مٹا دیتا رہا اللہ اس خلل اندازی کو جو شیطان کرتا رہا، پھر پختہ کر دیتا رہا اللہ اپنی آیات کو، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ اس لیے کرتا ہے ما یلکا کہ وہ ڈال دیا شیطان و شیطان فتنہ تو، کہ وہ جو شیطان کے مختلف قسم کے ہیلے حجت اور بہانے بازیاں ہیں، وہ آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور سخت ہیں جن کے دل، اور بے شک یہ ظالم مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اور اس لیے بھی کرتا ہے کہ جان لیں وہ لوگ جنہیں دیا گیا ہے علم کہ بے شک قرآن حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پھر وہ ایمان لے آئیں اس پر اور جھک جائیں اس کے آگے ان کے دل، اور یقیناً اللہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی۔ اور ہمیشہ پڑے رہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں شک میں اس کے بارے میں، حتیٰ کہ آ جائیں گی ان پر قیامت کی گھڑی اچانک، یا آ جائے گا ان پر عذاب نہ مبارک دن کا۔ بادشاہی ہوگی اس دن اللہ کی، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، پھر جو لوگ ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور جھٹلایا ہوگا ہماری آیات کو، سو ایسے ہی لوگ ہیں کہ ہے ان کے لیے عذاب رسوا کن۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں پھر قتل ہوئے یا مر گئے، ضرور بہم پہنچائے گا ان کو اللہ بہترین روزی، اور بے شک اللہ ہی ہے بہترین روزی دینے والا، ضرور داخل فرمائے گا انہیں ایسی جگہ جسے وہ بہت پسند کریں گے، اور یقیناً اللہ ہے ہر بات جاننے والا اور نہایت بردبار۔ یہ ہے ان کا انجام، اور جس نے بدلہ لیا ویسا ہی جیسا کہ ستایا گیا تھا اسے پھر جاتی کی گئی اس کے ساتھ، تو ضرور مدد کرے گا اس کی اللہ، بے شک اللہ ہے بہت زیادہ معاف فرمانے والا اور درگزر کرنے والا۔ یہ اس لیے ہے کہ در حقیقت اللہ ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور یقیناً اللہ ہے ہر بات سننے والا اور ہر چیز دیکھنے والا۔ یہ اس لیے کہ در حقیقت اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ در حقیقت جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی ہے دست اور بہت بڑا۔ کیا نہیں دیکھا تو نے یہ کہ اللہ ہی برساتا ہے آسمان سے پانی، پھر ہو جاتی ہے زمین سرسبز، یقیناً اللہ لطیف و خبیر ہے، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور بے شک اللہ ہی ہے بے نیاز اور قابل تعریف۔ کیا نہیں دیکھا تو نے یہ کہ اللہ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں، اور مسخر کر دیا ہے کشتیوں کو جو چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم سے، اور روکے ہوئے ہے وہی آسمان کو اس سے کہ گر پڑے زمین پر مگر اس کے حکم سے، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر موت دیتا ہے تمہیں، پھر زندہ کرے گا تمہیں، بے شک انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے عبادت کا طریقہ کہ وہ اس طریقے سے عبادت کرتی ہے، بس نہ جھگڑا کرے کوئی تم سے اس معاملے میں، اور دعوت دو تم اپنے رب کی طرف، بے شک تم سیدھے راستے پر ہو۔ اور اگر وہ جھگڑا کریں تو تم سے تو کہہ دو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کو جو تم کر رہے ہو، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان روز قیامت ان باتوں کا جن میں تم اختلاف کرتے رہے۔ کیا نہیں جانتے تم کہ بلا شبہ اللہ جانتا ہے اس کو جو ہے آسمان میں اور زمین میں، بے شک یہ سب کچھ درج ہے ایک کتاب میں، بے شک یہ کام اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور پوچھتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو
کہ نہیں نازل فرمائی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند اور ان چیزوں کو کہ نہیں ہے خود انہیں بھی ان کے بارے میں کچھ علم اور نہ ہوگا ایسے ظالموں کا کوئی مددگار. اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہمارے واضح آیات تو صاف نظر آ جاتے ہیں تم کو ان لوگوں کے چہروں پر جو کافر ہیں ناپسندیدگی کے آثار. یوں لگتا ہے کہ ٹوٹ پڑیں گی ان پر جو تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے ہماری آیات. کہہ دو کیا میں تم کو بتاؤں زیادہ بری چیز اس سے بھی وہ آگ ہے جس کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو کافر ہیں اور بہت ہی برا ہے وہ ٹھکانہ. اے لوگوں بیان کی جاتی ہے ایک مثال تو غور سے سنو اسے. یقیناً وہ جن کو پکارتے ہو تم اللہ کے سوا ہرگز نہیں پیدا کر سکتے. وہ ایک مکھی بھی اگرچہ جمع ہو جائیں وہ سب اس کام کے لیے اور اگر چھین لے جائے ان سے مکھی کوئی چیز تو نہیں چھڑا سکتے اس تو نہیں چھڑا سکتے اس کو. اس سے کمزور ہیں مدد مانگنے والے بھی اور وہ بھی جن سے مدد مانگی جاتی ہے. نہیں پہچان سکے یا اللہ کو جیسا کہ حق ہے اس کو پہچاننے کا. یقیناً اللہ ہی طاقتور اور غالب ہے. اللہ منتخب فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے اپنے پیغام رساں اور انسانوں میں سے بھی. بے شک اللہ ہے ہر چیز سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا. جانتا ہے اس کو بھی جو ان کے سامنے ہے اور وہ بھی جو ان کے پیچھے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب معاملات. اے ایمان والوں رکوع کرو ادا کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی اور کرو نیک کام تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے. آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اللہ کے آگے سر بسجود ہو جائیں اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ حق ہے جہاد کرنے کا. اس نے چن لیا ہے تم کو اور نہیں رکھی اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی. اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہو جاؤ. اللہ ہی نے تمہارا نام رکھا ہے مسلم پھر بھی اور اس قرآن میں بھی تاکہ بنے رسول گواہ تم پر اور بنو تم گواہ لوگوں پر. سو قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ اور وابستہ ہو جاؤ اللہ کے ساتھ وہی تمہارا مولا ہے. سو کیا ہی اچھا ہے وہ مولا اور کیا ہی اچھا ہے وہ مددگار. صدق اللہ العظیم. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے. لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے. میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے. ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لیتے اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں بیمار کو شفا دے رہے ہیں. کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی اصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے. میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹس سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا. لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں. آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.